محرم کی فضیلت کے تعلق سے ایک حدیث ہے، من وسع علی عیاله یوم عاشوراء وسع اللہ علیہ سائر سنۃ او کما قال، کہ جس شخص نے عاشورہ کے دن 10ویں محرم کو اپنے گھر والوں پر خرچ کرنے میں وسعت سے کام لیا، فراخ دلی سے کام لیا، تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر سال بھر وسعت اور فراخی سے کام لیں گے۔ یہ 10ویں محرم کے تعلق سے ہے۔ اب اس سلسلے میں بہت سے لوگوں کو آپ نے کہتے ہوئے سنا ہوگا کہ یہ حدیث موضوع ہے، یہ حدیث ثابت نہیں، اس حدیث پر عمل نہ کیا جائے، اس کی کوئی خاص اہمیت نہیں۔ اسی طریقے سے بہت سے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں صحیح بات کیا ہے؟ کیا یہ حدیث موضوع ہے یا یہ حدیث ضعیف ہے؟ موضوع کا مطلب ہوتا ہے حدیث ہی نہیں ہے، کسی نے ایسے ہی چلا دیا۔ اس سلسلے میں اتنی بات تو ضرور ہے کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے، یہ حدیث ضعیف ہے، لیکن موضوع پر منقلب بھی نہیں ہے۔ لہذا اگر کوئی شخص اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے اس دن اپنے گھر والوں پر خرچ کرنے میں وسعت سے کام لے تو اللہ تعالیٰ سال بھر اس کے لیے وسعت کا معاملہ فرمائیں گے۔ لیکن یہاں وسعت سے کیا مراد ہے کہ یوں سمجھنا کہ جب تک کہ ایک لمبا چوڑا کھانا نہ پکایا جائے اس وقت تک کہ اس کی فضیلت حاصل نہیں ہوگی، ایسی بات نہیں ہے۔ وسعت کے سلسلے میں یہ ہے کہ انسان کے اپنے گھر میں روزانہ کا جو معمول ہے، اس کے گھر میں روزانہ کیسا کھانا پکتا ہے، اس کے حساب سے وہ 10ویں محرم کو تھوڑا سا بہتر کر دے۔ سمجھنے کے لیے ہم کہہ سکتے ہیں اگر ایک شخص روزانہ چٹنی روٹی کھاتا ہے تو وہ اس فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے اگر اس نے دال بنا لے یا سبزی بنا لے اس کو یہ فضیلت حاصل ہو جائے۔ اور جن کے وہاں دال اور سبزی کھائی جاتی ہے انہوں نے اس فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے کوئی اور چیز کو بڑھا لی، چاہے کوئی میٹھی چیز بڑھا لی یا جو ہے کوئی اور ڈش الگ سے بنا لی، تبھی ان کو فضیلت حاصل ہے۔ اس فضیلت کے حاصل ہونے کے لیے بریانی، قورمہ اور بڑے مہنگے قسم کے کھانے ان کا بنانا ہی ضروری نہیں ہے۔ وسعت کا مطلب ہے کہ آدمی اپنی روٹین کے مقابلے میں تھوڑی سی وسعت دکھا دے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کے ساتھ وسعت کا معاملہ فرمائے۔ اسی سلسلے میں کہ یہ فضیلت کیا کھانے پینے میں خرچ کرنے ہی سے حاصل ہوگی، یا اگر کوئی شخص 10ویں محرم میں خریداری کرے، اپنے بچوں کو کچھ خریداری کروا دے تو اس کو یہ فضیلت حاصل ہوگی؟ ظاہر سی بات ہے کہ بالکل حاصل جائے گی۔ اس کا تعلق صرف کھانے پینے ہی سے نہیں ہے، لباس، پوشاک اور بھی دیگر خریداری سے بھی ہے۔ لہٰذا انسان کو چاہیے کہ اگر وسعت ہو، اس کے پاس حیثیت ہو، اپنے گھر والوں پر، اپنے ملازمین پر تھوڑی سی وسعت سے کام لے، لیکن اس کا التزام نہ کیا جائے کہ مان لیجیے کہ اگر پیسے نہیں ہیں تو کسی سے قرض لیا جا رہا ہے اور قرض لے کر کے گھر میں اچھا کھانا پکایا جا رہا ہے، تو حدیث کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ انسان قرض لے کر اس طرح کا معاملہ کرے۔ اسی طریقے سے دیکھا جاتا ہے کہ جس محرم میں گھروں میں کوئی میٹھی چیز بنائی جاتی ہے اور اس کو تقسیم کیا جاتا ہے تو عمومی دعوت نہیں ہونی چاہیے۔ ایک ہوتی ہے عمومی دعوت، ایک ماحول بنا ہوا ہے، انسان چاہے تو کرے اور چاہے نہ کرے، جس نے کیا اس نے بھی ٹھیک کیا، فضیلت حاصل کی، اور جس نے نہیں کیا ویسا نہیں کہ اس نے کوئی گناہ کا کام کیا، اس نے کوئی گناہ کا کام نہیں کیا ہے۔ اس وجہ سے ہمیں ان سب چیزوں کو سمجھنا چاہیے۔ بہت سے حضرات کے تعلق سے ہے صاحب استذکار میں نقل کیا، جابر رضی اللہ عنہ ہے، حضرت یحییٰ بن سعید ہے، حضرت سفیان ہے، ان لوگوں نے کہا کہ باقاعدہ ہم نے اس کا تجربہ کیا، یعنی 10 محرم میں اپنے گھر والوں پر وسعت کا معاملہ کیا تو ہم نے اس کا تجربہ کیا کہ اللہ تعالیٰ سال بھر ہمارے ساتھ وسعت کا معاملہ فرماتے ہیں۔ تو بہرحال یہ بات تو ضرور ہے کہ حدیث ضعیف ہے اور صحیح نہیں ہے، لیکن فضیلت حاصل کرنے میں ضعیف حدیث بھی کارگر ہے۔ ہم ضعیف حدیث سے کوئی عقیدہ تھوڑی ثابت کر رہے ہیں، کوئی عمل تھوڑی ثابت کر رہے ہیں، ایک فضیلت ہے اور فضیلت کے سلسلے میں ضعیف حدیث بھی چل جاتی ہے، لیکن یہ کہنا کہ حدیث موضوع ہے لہذا اس میں توجہ نہ دی جائے، ایسی بات درست نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح بات سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔